شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے جب دبئی ڈیولپ کرنا شروع کیا تو ان کے دوستوں اور شاہی فیملی نے مشورہ دیا آپ عرب ممالک کے شاہی خاندانوں اور بزنس مینوں کو دبئی میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں۔ یہ لوگ اگر اپنی دولت کا 1% بھی دبئی میں لگا دیں گے تو یہ اسٹیٹ دنوں میں ڈیولپ ہو جائے گی۔ شیخ راشد یہ سن کر مسکرائے اور پھر بولے، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں اس ملک میں ایک ایسا کنواں کھود رہا ہوں جس کا پانی پینے پوری دنیا کے رئیس اور بادشاہ یہاں آئیں گے۔ ان کا خاندان ہنس پڑا۔ ان کا خیال تھا کہ ریت میں کیا کنواں کھودا جا سکے گا، شیخ کا دماغ چل گیا ہے، یہ اپنا تمام سرمایہ برباد کر دیں گے۔ لیکن وقت نے شیخ کو سچا ثابت کر دیا اور پھر دبئی پر ایک ایسا وقت آ گیا جب پوری دنیا کے سرمایہ کار اپنی ساری دولت کے ساتھ یہاں پہنچ گئے اور آج 4000 مربع کلومیٹر کی یہ چھوٹی سی سٹی اسٹیٹ دنیا کی چند امیر ترین ریاستوں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ اگر کروڑ پتی ہیں اور دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ سرمایہ کاری یا رہائش کے لیے کبھی نہ کبھی دبئی ضرور آئیں گے، اور آپ اگر سرمایہ کاری نہ بھی کریں تو بھی آپ سیاحت کی شکل میں دبئی میں انویسٹمنٹ ضرور کریں گے۔ مجھے اس ہفتے کے آخری 3 دن دبئی میں گزارنے کا موقع ملا۔ میں پہلے بھی دبئی کا فین تھا، لیکن ان 3 دنوں نے مجھے اس کا مزید فین بنا دیا۔ گوادر جتنی چھوٹی سی سٹی اسٹیٹ میں 800 ہوٹلز ہیں اور ان میں 100 ہوٹل 5 سٹار ہیں، اور دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل بھی ان میں شامل ہے۔ ان ہوٹلز میں 1.5 لاکھ کمرے ہیں، کرائے پر دستیاب 50,000 فلیٹ ان کے علاوہ ہیں۔ شہر میں 96 وسیع و عریض مالز ہیں، ان میں دنیا کا سب سے بڑا مال بھی شامل ہے۔ 7,40,000 مکان ہیں اور 50,000 زیر تعمیر ہیں۔ دنیا کا مہنگا ترین گھر بھی دبئی میں بکا، یہ 750 ملین درہم میں فروخت ہوا اور یہ عالمی خبر بنا۔ چھوٹے سے شہر میں 6,52,805 کمپنیاں ہیں اور یہ کمپنیاں 1,000 ارب ڈالر کا بزنس کرتی ہیں۔ اس کی 2 آبادیوں ایمریٹس ہلز اور پام جمیرہ میں دنیا کے امیر ترین اور بااثر ترین لوگ رہتے ہیں۔ شہر میں 13,000 ریستوران ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریستوران پیرس میں ہیں، ان کی کل تعداد 17,000 ہے۔ یہ روزانہ 10 ملین یوروز کا بزنس کرتے ہیں۔ دبئی میں ان کی تعداد 13,000 ہے اور یہ 7 ملین ڈالر کا بزنس کرتے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر روزانہ 1200 فلائٹس اترتی ہیں، ان کے ذریعے روزانہ لاکھ مسافر شہر میں آتے ہیں۔ اس کی بزنس ڈسٹرکٹ JLT میں دفاتر کی 26 بلند و بالا بلڈنگز ہیں اور اس کا کل رقبہ 79 لاکھ فٹ ہے۔ اس شہر کو شاپنگ پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے۔ حکومت نے تمام چھوٹے بڑے مالز کو میٹروز کے ذریعے آپس میں جوڑ دیا ہے۔ آپ مال کے اندر سے میٹرو پر بیٹھیں اور دوسرے مال میں چلے جائیں اور دوسرے سے تیسرے مال میں، اور یوں سارا دن شاپنگ کرتے رہیں۔ مالز کے اندر ہوٹلز بھی ہیں، لوگ ان ہوٹلز میں رہتے ہیں اور سارا دن مال میں گزار دیتے ہیں۔ تفریح کی تمام سہولتیں بھی یہاں موجود ہیں۔ ان میں گھوڑوں کی ریس سے لے کر بحری جہازوں تک اور واٹر پارک سے لے کر جوا خانوں تک اور کھیل کے میدانوں سے لے کر شراب خانوں تک ہر سرگرمی یہاں موجود ہے، اور سیاح دن رات ان میں مصروف رہتے ہیں۔ پوری دنیا سے خاندان کے خاندان آتے ہیں اور مزے سے چھٹیاں گزار کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ملک کتنا بزنس فرینڈلی ہے یہ آپ پراپرٹی لیکس کے اعداد و شمار سے لگا لیجئے۔ دبئی میں برطانیہ کے بزنس مینوں نے 10 ارب ڈالرز، انڈیا نے 17 ارب ڈالرز اور پاکستانی سرمایہ کاروں نے 11 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے سیاستدان، بیوروکریٹس، بزنس مینوں اور صنعت کاروں کے خاندان یہاں رہتے ہیں۔ ایمریٹس ہلز اور پام جمیرہ میں پاکستان کے تمام اہم لوگوں کے گھر ہیں۔ صدر آصف علی زرداری بھی یہاں رہتے ہیں، ان کی یہاں کھربوں روپے کی سرمایہ کاری بھی ہے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KP حکومت کے اہم وزراء کے خاندان بھی یہاں آباد ہیں۔ روس، انڈیا، یورپ، برطانیہ اور امریکہ کے بڑے بزنس مین اور ایکٹرز بھی دبئی میں رہتے ہیں یا ان کے گھر یہاں موجود ہیں۔ لہٰذا شیخ محمد کی بات درست ثابت ہو گئی۔ دبئی ایک ایسا کنواں بن گیا جس کے کنارے دنیا بھر کے پیاسے پہنچ گئے۔ ہمارا سوال اب بہت سادہ اور عام فہم ہے۔ جب دنیا بھر کے ارب پتیوں کے اپنے ملک موجود ہیں تو پھر یہ ایک چھوٹے سے صحرائی مسلمان ملک میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ اگر دبئی سے ذرا سا باہر نکلیں تو آپ کو لکوں تک صحرا کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ موسم گرما میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے اور اگر بارش ہو جائے تو آدھا ملک پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا پھر سوال یہ ہے کہ لوگ اپنا ہرا بھرا اور شاندار ملک چھوڑ کر یہاں کیوں رہتے ہیں؟ اس کا بہت ہی سیدھا اور آسان جواب ہے۔ دبئی کے حکمرانوں نے اپنے ملک کو اتنا آسان، مستحکم اور بزنس فرینڈلی بنا دیا ہے کہ دنیا بھر کے ارب پتی اور با اثر لوگ اپنے ملک چھوڑ کر یہاں آباد ہو رہے ہیں۔ صدر زرداری خود کو پاکستان میں اتنا محفوظ محسوس نہیں کرتے جتنا یہ دبئی میں محسوس کرتے ہیں۔
चुनाचे ये पाकिस्तान छोड़कर दुबई में बैठ जाते हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी अपने ख़ानदानों को दुबई में पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा सेफ समझते हैं, लिहाजा ये ख़ुद पाकिस्तान और इनके ख़ानदान दुबई में रहते हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए, जब मुल्क में कोई एहतजाज नहीं होगा, सड़कें हर वक्त खुली रहेंगी, आपकी रकम बैंक और घर पर महफूज होगी, कोई आपको अगवा करेगा और ना लूटेगा, आप कारोबार करके ख्वाह खरबों रुपए कमा लें, हुकूमत आपको नहीं पूछेगी। आप सारा दिन शराब पीते रहें या मस्जिद में बैठे रहें, किसी को आपसे कोई गर्ज नहीं होगी। आप ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कोई शख्स अकीदे और मज़हब की बुनियाद पर आपको तंग नहीं करेगा। हुकूमत एक दिन में टैक्स पॉलिसी बदलकर आपको अरबपति से करोड़पति नहीं बनाएगी। हुकूमत की टैक्स पॉलिसी 30 साल से मुस्तहकम होगी। मुल्क टैक्स फ्री होगा, आपकी तनख्वाह और मसनूआत पर गैर ज़रूरी टैक्स नहीं होंगे और आपको दुनिया जहां की तमाम मसनूआत आसानी से मिल जाएंगी। आपको इलाज बेहतरीन मिलेगा, तालीम आला तरीन होगी और कारोबार के मौके पूरी दुनिया से ज़्यादा होंगे। तो फिर आप ऐसे मुल्क में क्यों नहीं रहेंगे? और ये वो कुआं था जो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने आज से 40 साल कबल खोदा था और इसकी बरकत से दुनिया जहां का सरमाया दुबई आ गया। लोग अपने मुल्क, बिजनेस और जागीरें छोड़कर यहाँ आबाद हो गए और दुबई ने इस काम के लिए कोई SIFC बनाई और ना इनके वज़ीर आज़म या शेख सरमायाकारों के ताक़ुब में दूसरे मुल्कों में मारे मारे फिरते रहे। उन्होंने किसी बरादर इस्लामी मुल्क से सरमायाकारी और भाईचारे की दरख्वास्त नहीं की। उन्होंने मुल्क में सिर्फ सरमायाकारी का माहौल पैदा किया और दुनिया जहाँ का सरमाया पानी की तरह ढलवान की तरफ बहता हुआ दुबई पहुँच गया। हमें भी दुबई से सीखना चाहिए। हम कुछ ना करें, ना चीन से अपील करें, ना सऊदी अरब, कतर और अमेरिका के पीछे मारे मारे फिरें। हम सिर्फ मुल्क के 5 शहरों को दुबई बना दें। इन शहरों में अमन कायम कर दें, लॉ एंड ऑर्डर मुस्तकिल कर दें, इंसाफ कायम कर दें, मुआशी पॉलिसी मुस्तहकम कर दें और लोगों को खुलकर कमाने दें और इसके बाद फिर आप कमाल देखें। पाकिस्तान को किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी। आप हमारी बेवकूफ़ी देखें, हम पूरी दुनिया को सरमायाकारी की दावत दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने सरमायाकार दुबई में बैठे हैं। हमारे अपने सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और हुक्मरानों ने अपने घर और अपने बच्चे दुबई में रखे हुए हैं। ये हुक्मरानी पाकिस्तान पर करते हैं लेकिन रहते दुबई में हैं। लिहाजा फिर ऐसे मुल्क में जिस पर अपने लोगों को एतबार ना हो, उस पर गैर एतबार क्यों करेंगे? जिस मुल्क का सदर पाँव की मोच का इलाज भी दुबई में कराता हो, जिसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस दुबई में हो और वो वहाँ अपने मुल्क के बजाय बगैर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के घूम फिर सकता हो, जिसमें जनरल मुशर्रफ ने भी अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा गुजारा हो, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का ख़ानदान और सरमाया रिहाइश पजीर हो, जिसमें वज़ीर ख़जाना भी अपना सरमाया महफूज समझता हो और जिसमें पाकिस्तान के तमाम सनतकारों और बिजनेसमैनों के पैसे जमा हों, उस मुल्क की सरमायाकारी की अपील पर सरमायाकार अपना पैसा वहाँ क्यों लगाएंगे? आप दिल पर हाथ रख कर जवाब दें। अगर आपके पास करोड़ डॉलर हों और आप पाकिस्तानी हो और आपके पास दुबई या पाकिस्तान का ऑप्शन हो, तो आप ये करोड़ डॉलर कहाँ लगाएंगे? आपके जवाब में सब कुछ पिनहा है। लिहाजा हमारी हुकूमत को चाहिए ये मिन्नतों की बजाय पाकिस्तान में सिर्फ सरमायाकारी का माहौल बना दे। पूरी दुनिया के सरमायाकार दुबई की तरह यहाँ आ जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में हज़रत दाता गंजबख्श के चंदे का बॉक्स भी दुबई चला जाएगा। ये भी वहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा और ये दुबई का पाकिस्तान के नाम ताज़ा तरीन पैगाम है।